اعجاز میرا کلاس فیلو تھا، میری نسبت لائق طالب علم تھا، تو نقل کرنے کے لالچ میں ہم نے تعلقات بنائے تھے۔ اکثر اعجاز کے والدین کے جھگڑے کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ ایک دن خبر آئی کہ اس کی والدہ کو طلاق ہو گئی اور بچے کی کفالت باپ کے حصے آئی۔ کچھ دنوں بعد اعجاز کے والد محترم نے نئی شادی کر لی۔ دن گزرنے لگے، سخت ترین سردی کا موسم تھا۔ مغرب کے بعد امی نے حکم دیا، ستار دودھ لے کر آؤ۔ نہ چاہتے ہوئے گھر سے نکلا، ناکام واپس پہنچا۔ امی ناراض ہونے لگیں، کہیں سے بھی لے کر آؤ، تمہارے ابو ناراض ہوں گے۔ سستی کے باعث دوبارہ کافی دیر بعد گھر سے نکلا۔ دودھ تلاش کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ دودھ لے کر واپس آ رہا تھا کہ سنسان گلیاں اور مجھے جن اور چڑیلوں کا خوف۔ ایک جگہ جانوروں کے چارے ڈھیر نظر آیا، جیسے کسی نے ڈھیر کی شکل میں محفوظ کیا تھا۔ قریب پہنچا تو چارے میں حرکت پیدا ہوئی، میرا تو دل ہی رک گیا۔ ابھی ایک چڑیل برآمد ہوگی اور مجھے ساتھ لے جائے گی۔ جتنے بھی کلمے اور صورتیں آتی تھی پڑھنے لگا، مگر ٹانگوں میں جیسے جان ختم ہو گئی۔ جہاں تھا وہاں سے ہل نہ پایا۔ رونے والی آواز میں کہا، بس ایک بار معاف کر دو، دوبارہ آپ کی گلی سے نہیں گزروں گا۔ ایک بار گزر لینے دو، مجھے پتہ نہیں تھا یہاں آپ کا گھر ہے، ورنہ کبھی بھی آپ کی نیند خراب نہ کرتا۔ حرکت زیادہ ہوئی تو ہماری بولتی بند ہو گئی۔ ایک لڑکا چارے کے نیچے سے نکلا جس کی شکل اعجاز جیسی تھی، میری طرف بڑھنے لگا۔ قریب آیا تو ڈر لگ رہا تھا کہ جن اعجاز کا بھیس بدل کر آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا، اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا، سردی لگ رہی تھی یہاں گھس گیا، مگر یہاں بھی بہت ٹھنڈ ہے، سوتیلی ماں نے مارا تو گھر نہیں گیا۔ میں نے کہا، چل میرے ساتھ، میرے گھر۔ ہم چل پڑے۔ گھر کے پاس پہنچ کر اس سے کہا، تم یہاں رکو، جب اشارہ کروں تو تم اندر آنا اور چپکے سے کونے والے کمرے میں چلے جانا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اسے کمرے تک پہنچایا اور پوچھا، بھوک لگی ہے؟ جواب ملا، ہاں بہت۔ میں نے امی سے کہا، مجھے روٹی دیں۔ 2-4 نوالے کھائے، سالن روٹی پر رکھا، چپکے سے اعجاز کے پاس پہنچا، اسے روٹی دی۔ وہ کھانے سے فارغ ہوا تو باتیں شروع کی۔ آواز سن کر ابو کمرے میں آ گئے۔ اعجاز کو وہاں دیکھ کر پوچھنے لگے، گھر کیوں نہیں گئے؟ تو اعجاز بولا، امی نے مارا تھا تو چچاؤں کے گھر چلا گیا، سارا دن کزنز کے ساتھ کھیلتا رہا۔ شام کو گھر کے اندر داخل ہوا تو دادا ابو کہنے لگے، بیٹا اس گھر میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، یہ لوگ تمہیں کیسے برداشت کریں گے؟ تو گھر سے باہر نکلا اور دروازے کے باہر کھڑا رہا۔ چچی آئیں، مجھے دیکھ کر دروازہ بند کر کے چلی گئیں تو چارے کے نیچے سونے کی کوشش کی۔ اب یہاں ہوں، ابو نے کہا، اچھا سو جاؤ۔ صبح ہوئی تو وہ چلا گیا۔ اس کے بعد در بدر ہوتا رہا، کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر، بس پتہ چلتا رہا اب اعجاز وہاں ہے۔ کافی سال گزر گئے۔ میں گھر سے نکلا اور بس اسٹاپ کی جانب بڑھنے لگا۔ کسی نے پیچھے سے ہارن دیا، سائڈ پر ہوا، مگر گاڑی والا بار بار ہارن بجانے لگا۔ مجھے بہت غصہ آیا، یہ پاگل بار بار ہارن کیوں بجائے جا رہا ہے؟ مڑ کر دیکھا، غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اعجاز ہے۔ وہ بھی گاڑی سے اترا، مجھے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے بتا دیا، فلاں رشتہ دار کے پاس۔ تو کہنے لگا، چل گاڑی میں بیٹھ، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے بیوی کو پیچھے بیٹھنے کا کہا۔ میں نے انٹرویو شروع کر دیا۔ کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا، کمپنی میں مینیجر ہوں، کمپنی نے گھر اور یہ گاڑی بھی دی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے تقریباً 30 کلومیٹر ساتھ سفر کیا۔ اس دورانیے میں تقریباً 20-25 بار اعجاز کو فون آئے، جس میں اکثر فون اس کے رشتہ داروں کے تھے۔ وہ لاؤڈ اسپیکر چلا کر مجھے سناتا رہا، جو پوچھ رہے تھے کہ آپ کے لیے کس طرح کھانا پکائیں۔ کئی منتیں کر رہے تھے، آج ہمارے گھر رکیں، اور ایک نے تو یہ کہہ دیا کہ کھانے میں کتنی چمچ نمک اور مرچ ڈالیں۔ اعجاز بولا، ستار یہ وہی رشتہ دار ہیں جو مجھے دیکھ کر اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے تاکہ میں اندر ہی نہ جا سکوں، اور آج ان کا یہ رویہ ہے۔
اور میں یہی سوچتا رہا، جس انسان کو یہ دنیا لاوارث سمجھ کر ٹھکراتی رہی، اس کے وارث یعنی رب نے اعجاز کو اس مقام پر کھڑا کر دیا کہ اپنے گھروں سے نکالنے والے رشتہ دار اعجاز کو اپنے گھر بلانے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے دنیا کی سچائی۔